السلام علیکم دوستو، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا آج 4 اپریل ہے. سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آ گیا ہے. بڑا اچھا ڈیسیجن، بڑا فیوریبل ڈیسیجن، انصاف پر مبنی. حالانکہ بہت زیادہ پریشرز تھے سپریم کورٹ کے اوپر. جس طرح آپ نے دیکھا کہ پورے کا پورا سسٹم عمران خان کے اگینسٹ، پاکستان کی پبلک کے اگینسٹ، اوورسیز کی وشیز ہیں اس کے اگینسٹ چل رہا ہے. اس کے اندر یہ ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا، اور اس کے اوپر ایک بڑی زبردست ویلاگ کی ہے. اور اس کا میں ایک تھوڑا سا پارٹ شیئر کروں گا آپ کا. ڈاکٹر محیط پیرزادہ آپ ضرور جانتے ہوں گے، ویری ویل کوالیفائڈ، ایک میڈیکل ڈاکٹر، بڑا اچھا نام، بڑی اچھی کریڈیبلٹی. حق کی بات کرتے تھے، ارشد شریف شہید جس طرح کرتے تھے. حق کی بات کرتے ہیں یہ، اس کی وجہ سے انہیں ملک بھی چھوڑنا پڑے، ملک سے باہر جانا پڑا انہیں. تو اس کا ہم آج ڈائسیکٹ کریں گے ڈاکٹر محیط پیرزادہ کا، ان کا جو انالیسز ہے. اس میں سب سے پہلے یہ میں انالیسز شیئر کر رہا ہوں. اس میں انہوں نے یہ کہا ہے پاکستان الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی. پھر انہوں نے یہ بتایا کہ پاکستان کی اس وقت اسٹیبلشمنٹ، یعنی کہ پاکستان کی آرمی اور پاکستان کی آرمی کی ISI اور ملٹری، وہ کس طرح ڈیوائیڈڈ ہے اور کس طرح وہ اینٹی عمران چل رہی ہے. اور پھر ایک اور چیز انہوں نے کہی ہے، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ. انہوں نے کہا ہے اس طرح کبھی بھی فوج کو نہیں دیکھا گیا کہ وہ گاڈ فادر کے ساتھ مل گئی ہو، وہ مافیاز کے ساتھ مل گئی ہو پاکستان کی ہسٹری کے اندر. یہ شاید اصل میں یہ جنرل باجوہ سیزن 2 چل رہا ہے، یہ سب کو پتہ ہے. اس کی کنٹینیویشن جو پاکستان کی ہسٹری کا سب سے وداؤٹ اینی ڈاؤٹ سب سے زیادہ ان پاپولر ملٹری چیف رہا ہے، جو بھی اربوں روپیہ جس نے ہڑپ کیا اس کے FBR کے ساتھ سے لیک ہوئے. باقی آپ نے دیکھا جس طرح چیف ایگزیکٹو عمران خان اس کی خنجر میں اس کی پیٹھ میں خنجر گھونپا، اور جس طرح پھر یہ جنرل ندیم اجم جو پریس کانفرنس میں اسی کی کیمپین کر رہا تھا وہ اس نے خود کہا کہ اسے میر جعفر، ہمیں پتا کہ میر جعفر وہ جنرل باجوہ کیوں کہتے تھے. تو آج بہت ساری پبلک ابھی یہی بلیو کرتی ہے کہ ایک چلتی چلاتی حکومت کو، اگر آپ کس سے پوچھیں کہ کوئی ایک نام لیں کہ کیوں پاکستان اس ٹرمائل میں ہے، کیوں پاکستان کا اکنامیکل کلیپس ہوا ہے، کیوں پاکستان کی اکانومی اتنی تباہ ہوئی ہے جو کبھی بھی ہسٹری میں نہیں تباہ ہوئی. پاکستان کے ادارے، پاکستان کا سسٹم، آج لوگوں کو آٹا نہیں مل رہا کھانے کو. چلیں یہ میں آپ کو پہلے یہ تھوڑا سا دکھاتا ہوں. جسٹس نے کئی دفعہ یہ بھی کہا کہ اچھا بل نہیں ہے آپ کی، دراصل ایسا لگتا ہے کہ بل آپ کی نہیں. تو الیکشن کمیشن یعنی مسئلہ فائنینسز کا نہیں ہے. یہ الیکشن کمشنر کی بات کر رہے ہیں کہ انہیں سپریم کورٹ کے اندر کیا کہا گیا، انہیں یہ کہا گیا کہ ان کی نیت نہیں ہے الیکشن کروانے کی. سیکیورٹی کا نہیں ہے، بل کا نہیں ہے، اور اس پہ کہہ کے عدالت نے، مجھے ایک آئی وٹنس نے بتایا کہ عدالت میں کہہ کے جو ہے وہ پڑھتے رہے. اب الیکشن کمیشن پاکستان تو دوگلا ہے، منافق ہے. الیکشن کمیشن پاکستان تو کروانا ہی نہیں چاہتا ہے الیکشن، وہ ہر وہ اور چیز کرنا چاہتا ہے لیکن الیکشن نہیں کروانا چاہتا. تو اب اس کو اب یہ الیکشن کمشنر از کلیئرلی کراسنگ ہز ڈومین. جس طرح اس کے خلاف آج فیصلہ ہے، اور بھی بہت پہلے بھی عدالت نے فیصلے کیے ہیں. اور یہ سکندر سلطان راجہ، نواز شریف کا پرنسپل سیکرٹری، اس کا داماد، اور اس کی اب یہ اپوائنٹمنٹ کس طرح ہوئی الیکشن کمشنر، اس کی بھی جنرل باجوہ ریکمینڈڈ ہم ٹو بی اپوائنٹڈ ایز الیکشن کمشنر عمران خان کو، جس طرح اس نے علیم خان کو بھی لگوانے کی کوشش کی اور بہت سارے لوگ اس طرح کے لگوائے. سو ہی از کلیئرلی، اس کا جو بیف ہے، اس کا جو بغض ہے عمران خان کے خلاف، PTI کے خلاف، وائلیٹنگ دا لاز، کوئی ڈکا چھپا نہیں. عمران خان نے بھی اپنی تقریروں کے اندر ذکر کیا ہے. تو اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اور اس کا دیکھتے ہیں. سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے یہ سیشن بلانا پڑ گیا، لیکن وہ بہرحال الیکشن کروانا نہیں چاہتے، اور وہ اور PMLN کی حکومت مل کے یہ دیکھیں گے کہ ہمیں الیکشن سے جان چھڑانے کے لیے کیا کرنا ہے. اب ہوگا کیا؟ الیکشن کمشنر الیکشن نہیں کروانا چاہتے، یہ بتا رہے ہیں. دیکھیے، جہاں تک سپریم کورٹ کے اس بینچ کا تعلق ہے، اس نے اپنی ذمہ داری جو تھی ٹورڈ دا پیپل آف پاکستان اینڈ ٹورڈ دا اسٹیٹ آف پاکستان، سپریم کورٹ نے بڑی ہمت سے، بہادری سے، بردباری سے، ذہانت کے ساتھ
اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے اور ابھی بھی اس ریسپانسبلٹی کے پروسیس کے وہ میں حصہ دار ہیں. لیکن مقابلہ آپ کا مافیاز کے ساتھ ہے اور اس مافیا کے کیریکٹر کو سمجھنے کے لیے یا تو آپ کو میریو پوزو کا جو ناول تھا گاڈ فادر، جس پہ ایک سیریز موویز بنی گاڈ فادر 2، گاڈ فادر 3، اس کو دیکھنے اور پڑھنے کی ضرورت ہے، یا پھر نیٹ فلکس کی جو سیریز تھی کولمبین ڈرگ کارٹل نارکوس کے اوپر، نارکوس پابلو ایسکوبار، اس کو. اس کے اندر ڈاکٹر امید یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو مافیا، جس مافیا کے ساتھ واسطہ پڑا ہے، جسے گاڈ فادر کہا گیا تھا جسٹس آصف کھوسا نے، اسے نواز شریف کو بھی گاڈ فادر کہا تھا، اور یہ نارکوس کی مثال دے رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں نارکوس بھی اتنا پاورفل نہیں تھا، سسٹم کے اندر اس طرح سے نہیں تھا گھسا ہوا. یہ آگے سنتے ہیں. دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آڈیو بنانا، ویڈیو بنانا، لوگوں کو اٹھا لینا، ڈیٹین کر دینا، ان فیکٹ یہ ہے کہ میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں تو آپ کو زیادہ بہتر انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی کہ پیبلو ایسکوبار اور کولمبین ڈرگ کارٹل کو کبھی بھی کولمبیا کے انتظامی اور پولیٹیکل ڈھانچے پہ اس قسم کا کنٹرول نہیں تھا جس قسم کے یہ جو مافیاز ہیں آپ کے سامنے، انہیں پاکستان کی ریاست کے ہر لیول کے اوپر کنٹرول ہے. بدقسمتی سے پہلی دفعہ انہیں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ٹاپ لیول پہ بھی کنٹرول حاصل ہو چکا ہے. تو آپ اس اندازہ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ پاکستان کا ملٹری کا ٹاپ لیول، یہ کیا ہے؟ یہ پاکستان آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی، دس از دا ٹاپ لیول، سب سے پاورفل لوگ پاکستان کے. تو اس میں معید پیرزادہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے کبھی بھی ایسا نہیں تھا ہوا، پہلے بلکہ مشرف کے دور کے اندر بھی ایسا ہوتا تھا، اس سے پہلے بھی ایسا ہوتا تھا کہ نواز شریف، اس کی جو ریپوٹیشن تھی، اس کی وجہ سے his relations with the military were always at worst، اور اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ایک چیف سے بھی ریزگنیشن لیا گیا، پھر جنرل آصف نواز جنگ ہوا، اس کے الائجلی اسے ان کی بیوی نے بھی ایکسکیوز کیا، ان کے بھائی کی بک کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ انہیں زہر دیا گیا، ان کی بھی نواز شریف سے نہیں تھی بنتی. اس کے بعد جنرل جہانگیر کرامت، اس سے ریزگنیشن لیا گیا. اس کے بعد آئی وونٹ گو انٹو دا ہسٹری. تو یہ پہلے نواز شریف کو دیکھ کے ٹوپیاں اتار لیا کرتے تھے، انکلوڈنگ جنرل مشرف. ٹوپی اتارنے کا مقصد یہ ہوتا ہے جب آپ ٹوپی اتار لیتے ہیں پھر آپ کو اپنے سے سپیریئر کو یا پرائم منسٹر کو سلوٹ نہیں کرنا پڑتا بائی لا، بائی کانسٹیٹیوشن. اس وجہ سے، اور یہ نواز شریف نے بھی ایک کلپ آپ کو مل جائے گا، اس نے کہا تھا مجھے پتا ہے کہ اس وقت یہ مجھے کیوں دیکھ کے ٹوپیاں اتار لیتے ہیں، اس لیے کہ مجھے پسند نہیں کرتے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، بلکہ یہ چیز تو بھی سامنے آئی ہے کہ جب عمران خان پرائم منسٹر تھے اس وقت بھی جنرل باجوہ ان کے ساتھ ملتا رہا چھپ چھپ کے ڈکی میں، یہ ملنے جاتا تھا شہباز شریف اور باقی اپوزیشن کے، جو جنرل فیض حمید نے بتایا الائجلی انہوں نے عمران خان کو بتایا، عمران خان وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آئی بی نے بتایا. تو اس کے اندر اور ابھی جنرل باجوہ سیزن 2 چل رہا ہے، جس طرح انہوں نے ڈاکٹر معید نے کہا ہے کہ پاکستان ملٹری کی ٹاپ براس وہ اس وقت ملی ہوئی ہے، جس طرح انہوں نے سارے چور لا کے بٹھائے ہیں. سب کو پتہ ہے، کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. اور نہ صرف سول کے اندر بلکہ ود ان ملٹری اس وقت دیر از اے ڈیوائڈ. جونیئر لیول کے اوپر آفیسرز پسند نہیں کر رہے، جوان پسند نہیں کر رہے، کیونکہ ان کی وجہ سے ملٹری کی بدنامی ہو رہی ہے. آگے بجٹ کے مسئلے ہو سکتے ہیں، ملٹری کے اندر کٹس آ سکتے ہیں، لوگ وردیاں پہن کے نہیں جا سکتے. ابھی جو حالات ہوئے ہیں، جس طرح سے ان چند جرنلوں کی وجہ سے ملٹری کی ریپوٹیشن ڈاؤن ہوئی ہے. تو یہ آگے دیکھتے ہیں کہ یہ چیلنج کتنا بڑا ہے. اب آ جاتی ہے بات کہ کیا نواز شریف کامیاب ہو جائیں گے قاضی فائز عیسیٰ اور اس کے گروپ کو ملا کے پریزنٹ، یعنی سپریم کورٹ تو سپرویژن کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اسکیجول دے دیا ہے. قاضی فائز عیسیٰ، اب قاضی فائز عیسیٰ کون ہے؟ اس سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہی از جسٹس افتخار سیزن 2. یہ لگایا بھی جسٹس افتخار نے تھا، جس کے اوپر بہت سارے اس کے اوپر، اس کے بیٹے کے اوپر، ارسلان افتخار کے اوپر کرپشن کے چارجز تھے. اسی وجہ سے مشرف نے، ہی پروبیبلی رائٹلی
ہی وانٹیڈ ٹو ریموو ہم، اس لیے کہ اس سے جو رپورٹس آئی تھیں وہ یہی آئی تھیں کہ یہ گڑبڑ کر رہا ہے، پیپل آر گیٹنگ بلیک میلڈ، اور اس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے ریکوڈک کا بھی پاکستان کو $6 بلین کا $6 بلین، ابھی پاکستان 1 بلین کے لیے ترس رہا ہے IMF سے آگے، اس کو پاکستان کو نقصان برداشت کرنا پڑا. تو جسٹس فائز عیسیٰ یہ وہی جج ہیں جنہوں نے یہ حدیبیہ پیپر مل نواز شریف کے خلاف ایک بڑا ایک سالڈ کیس تھا جسے کہا جاتا تھا کہ اٹ از مدر آف آل کیسز اگینسٹ کرپشن. اس کے بڑے واضح ثبوت تھے جس میں اسحاق ڈار بھی وعدہ مفقوع بنے تھے، اس کے اندر بری کیا، اور کیسوں میں بری کیا. اور یہ ایک ہی واز جسٹ اے لائر، اے سمپل لائر آف بلوچستان میں ایک لائر تھا. سیدھا افتخار چودھری نے چیف جسٹس لگایا بلوچستان ہائی کورٹ کا. پھر آپ نے دیکھا ہی ہوگا ان کی جو وائف ہیں ان کے نام کے اوپر اربوں کی جائیدادیں، اس کی اپنا ملٹیپل جائیدادیں کروڑوں اربوں کی یورپ کے اندر، انگلینڈ کے اندر نکلی ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہوا. ان کے خلاف بڑی دیر کیس چلتا رہا مگر کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ اب آگے دیکھتے ہیں. 10 11 15 اپریل سے 20 اپریل تک کرنا ہے. یہ سب تو تبھی ہوگا اگر یہ سپریم کورٹ رہ سکے گی، اگر نواز شریف اور قاضی فائز عیسیٰ کا گروپ مل کے ایک سکسیسفل سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو موو نہیں کر سکے گا، ان کو ڈسفنکشنل کر دے گا جج صاحبان کو، تو پھر سپریم کورٹ نے کیا سپرویژن کرنی ہے، پھر نئے ایشوز کھڑے ہو جائیں گے، فل بینچ بنا دیا جائے گا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ناممکنات میں. ابھی آگے بات کریں گے دا ڈیوائڈ بٹوین ISI اینڈ پاکستان آرمی چیف، اس کے اوپر یو ول بی ٹاکنگ. اسٹیبلشمنٹ کو پہلے ہم ذکر دیکھ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیں اس اسٹیج پہ جو سمجھ آتی ہے کہ خاصی ڈیوائیڈڈ ہے. وہاں کم از کم 2 دھڑے، دونوں ہی پازیٹیو نہیں ہیں، دونوں ہی نیگیٹو ہیں، دونوں ہی عمران خان اور تحریک انصاف کے سخت خلاف ہیں. ابھی یہ کہہ رہے ہیں 2 دھڑے دونوں ہی نیگیٹو ہیں، یعنی کہ اچھا کردار نہیں ادا کر رہے، اور دونوں دھڑے ہی عمران خان ان کے خلاف ہیں. اب یہ 2 دھڑے کون سے ہیں؟ یہ ہے پاکستان کی ISI اور پاکستان کا آرمی چیف. دونوں کا کوئی ویژن نہیں ہے، دونوں اپنی اندرونی انٹرنل لڑائی میں لگے ہوئے ہیں. ایک دھڑا جس کو انٹیلیجنس کے ہیڈ DGI ریپرزینٹ کرتے ہیں، دوسرا دھڑا پاکستان کے آرمی چیف کا ہے جو مکمل کنٹرول میں نہیں ہے. انہوں نے کوشش کی تھی کہ DGI کو چند ہفتے پہلے انہوں نے ہٹانے کی کوشش کی تھی، غالباً جنوری میں یا فروری میں، اور پرائم منسٹر شہباز شریف نے اپنا ہاتھ رکھ دیا اور انہوں نے ان کو ہٹانے نہیں دیا. اب DGI جو DGI ہوتا ہے جنرل عظیم انجم، اس نے بتایا کہ جس نے عمران خان کے خلاف آگے پریس کانفرنس بھی کی، جسے لگانے کے اوپر عمران خان راضی بھی نہیں تھا، اور اسے زبردستی جنرل باجوہ نے لگایا. انکانسٹیٹیوشنلی واز اپوائنٹڈ، اس لیے کہ ہمیشہ پروگریٹو ہوتا ہے اس کا پرائم منسٹر کا. اس کے اوپر عمران خان صاحب سائن نہیں تھے کر رہے. پھر وہ بھی ایک بڑی لمبی کہانی ہے کیسے سائن کیے. 1.5 مہینے تک تقریباً وہ یہ وداؤٹ چارج جنرل عظیم انجم بیٹھا رہا. پھر آپ نے پریس کانفرنس بھی دیکھی ہوگی کس طرح کہ عمران خان کے خلاف باتیں کی پریس کانفرنس میں. یہ بھی آگے دیکھتے ہیں. کے نتیجے میں شہباز شریف اور PMLN DGI کے ساتھ کھڑے ہیں، جنرل عاصم جو ہیں وہ اپنے ایک دھڑے کے ساتھ کھڑے ہیں. اس میں کون کامیاب ہوتا ہے؟ پرابلی آرمی چیف ہی اس میں سکسیڈ کریں گے بیکاز اپریل میں ان کو ٹرانسفر پوسٹنگ کرنی. لیکن دونوں دھڑوں کے اندر جو سول ملٹری بیوروکریسی کے سورسز ہمیں پتہ چلتا ہے، کسی قسم کا کوئی ہائر ویژن نہیں ہے، کوئی پرنسپل نہیں ہے، پاکستان کا کوئی خیال نہیں ہے، اپنی ہی لڑائی میں لگے ہوئے ہیں. اب یہ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ کہہ رہے ہیں، یہ جو دونوں دھڑے ہیں، یہ ہم نے یہ بھی چیز دیکھی ہے کہ انہیں پاکستان کو کوئی خیال نہیں ہے. حالانکہ اسٹیبلشمنٹ خاص طور پہ پاکستان کی ملٹری، اس کا بہت بڑا سٹیک ہے پاکستان کے اندر، پاکستان کے سروائیول کے اندر، ہر ملک کے اندر سٹیک ہوتا ہے. مگر پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح ان کا خاص طور پہ ISI کا جو پولیٹیکل ونگ ہے وہ کس طرح انٹرفیئر کرتا ہے، کس طرح لوگوں کی ویڈیوز بنا کے، آڈیوز بنا کے، بلیک میل کر کے، اور یہ سب آپ نے ابھی حالیہ دنوں میں دیکھا ہی ہے. اور یہ اب آگے دیکھتے ہیں. اور مگر ایک چیز انہوں نے امپورٹنٹ بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے یہ جو دونوں دھڑے ہیں دے آر گوئنگ اگینسٹ عمران خان، عمران خان کے خلاف ہیں. اس کی وجہ آپ کو پتہ ہوگی، اور اس لیے کہ عمران خان ہی واز ناٹ ٹیکنگ ڈکٹیشن.
ابھی بہت سارے سودے جو ہوئے ہیں، جو ریکارڈنگ کا شاہین صبائی نے بتایا، پھر عمران خان این آر او نہیں تھا دینا چاہتا، جس طرح پاکستان کے کھربوں روپیہ وہ این آر او دے کے لٹایا گیا، عمران خان یہی کہتا تھا، اور یہ سارے پاکستانی یہی سوچتے ہیں۔ یہ کسی بھی جرنل کا، کسی بھی ملٹری چیف کا، یا باجوے کا، یا عاصم منیر کا ان کا اپنا پیسہ نہیں ہے۔ عمران خان کہتا تھا نا کسی کے باپ کا پیسہ نہیں ہے، تو who the hell they are to give NRO؟ عمران خان کو اسی وجہ سے اتارا گیا کہ عمران خان ایسے لاز لا رہا تھا جس کے اندر جس نے بھی کرپشن کی ہے، چاہے وہ جرنیل ہو، جنرل باجوہ کے بھی آپ نے اثاثے دیکھے، اربوں روپے کے اس کے نکلتے ہیں، اس کی وائف کے، اس کی بہو کے، اور ابھی تو جنرل باجوہ کے اپنے اثاثے سامنے نہیں آئے، اس کے بیٹے کے نہیں آئے، باقی جو جنرل باجوہ کے جرنیل ہیں ان کے ایف پی آر کے اثاثے نہیں آئے جو آنے چاہیے۔ یہ آئی ایم ایف نے بھی شرط لگائی تھی، آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ بھائی وی ول بی گیونگ یو لون، ان سب کے 17 گریڈ ابو، خاص طور پہ سینئر آفیسرز ہیں، ان کے اثاثے ڈکلیئر کرو، ڈکلیئر ہونے چاہیے، جن پہ ان سب کے پر جل گئے تھے۔ اب کسی بھی آپ انڈیا کے ملٹری چیف کا، یو کے ملٹری چیف کا، کسی اور کا، یو ایس کے ملٹری چیف کا آپ اثاثے کہیں، وہ فوراً نکال کے دکھا دے گا، اکثر کے تو آن لائن پڑے ہوتے ہیں، اٹس پبلک ریکارڈ۔ مگر پاکستان کے اندر سب کو پتہ ہے کہ گاجریں کھائی ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے پھر یہ نہیں ہوتے۔ بٹ اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو برنگ ایوری ون انڈر دا لا اف پاکستان وانٹ ٹو پراسپرس، if Pakistan want to thrive, if Pakistan want to succeed۔ یہ باغے دیکھتے ہیں اس کیس میں کیا کریں گے؟ کیا یہ مدد کریں گے پی ڈی ایم کی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے ذریعے اس سپریم کورٹ کو فارغ کرنے کے لیے، چیف جسٹس کو ہٹانے کے لیے؟ یہ ہم کچھ چیزوں سے کہہ نہیں سکتے، آنے والے ہم دنوں میں پتہ چلے گا۔ جو پازیٹیو سورس ہے جس کا میں نے ایک دن پہلے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا وی لاگ میں، وہ تو ایک بات تو ان کی صحیح ثابت ہو گئی۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس سورس کا یہ کہنا تھا کہ مئی میں خیبر پختونخوا پنجاب میں الیکشن ہو جائیں گے، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی مانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ڈیوائیڈڈ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ سپریم کورٹ کے خلاف لڑائی میں پی ڈی ایم کی اور پرائم منسٹر شہباز شریف۔ الیکشن ہو جائیں گے، الیکشن نہیں ہوں گے، یہ پاکستان کے اندر پتلی تماشا لگا ہوا ہے، اور پاکستان کا کھربوں کا نقصان ہوا ہے باجوے کی وجہ سے۔ سب کو پتہ ہی واز رسپانسبل فار ٹاپلنگ عمران خان، اسی نے آدھی رات کو عدالتیں کھلوائیں، یہی سب ڈپارٹمنٹس کو ڈکٹیشن دیتا تھا، ہی واز کنٹرولنگ ایوری ڈپارٹمنٹ۔ عمران خان کو احتساب نہیں کرنے دیا، نہیں تو عمران خان تو وہ سعودی سٹائل جس طرح انہوں نے کیا تھا احتساب، پاکستان کا کھربوں روپیہ ریکور ہو جانا تھا، وہ اس ظالم نے نہیں کرنے دیا، اپنے ایک پاؤ گوشت کے لیے پورے کے پورے اونٹ کو ذبح کر دیا۔ آسما جہانگیر نے کہا تھا نا کہ اگر آپ ان کی کرپشن دیکھیں تو آپ باقیوں کی کرپشن بھول جائیں گے۔ اس وقت تو شاید اس لیول کی کرپشن نہ ہوتی، مگر اب ہم نے دیکھ لیا۔ اس وقت انہوں نے دیکھا تھا کہ مشرف بھی جو ہے تھا اس کا بھی واز این اپرائٹ پرسن کمپیئر ٹو دیز۔ انہیں دیکھ کے تو فرشتہ لگتا ہے مشرف۔ یہ جو باجوہ اور باجوہ کی کنٹینویشن ہے، جنرل باجوہ سیزن 2 چل رہا ہے، اور نو ڈاؤٹ پاکستان's survival is at stake۔ پاکستان ملٹری از ڈیوائیڈڈ، جس طرح بھی انہوں نے بتایا ہے ڈاکٹر معید پیرزادہ نے۔ سول ملٹری ریلیشن، جس طرح سب چوروں کو لا کے بٹھایا انہوں نے، ڈاکوؤں کو لا کے بٹھایا، جس طرح خاص طور پہ پاکستان کی اکانومی کو تباہ کیا گیا، 11 مہینے میں، 1 سال میں پاکستان کو نیز کے اوپر لایا گیا۔ اوورسیز کا پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ پہ اعتبار اٹھ گیا، پاکستانیوں کا آج برا حال ہو رہا ہے، آٹے کی لائنوں میں لگ رہے ہیں، 10-10 لاکھ کے علاج مل رہے تھے، آج ایک بوری آٹے کی نہیں مل رہی۔ تو اب اس کا سلوشن بتایا انہوں نے اینڈ میں، دیکھیں سارا جو ٹرم آئے گا کی کوئی مدد نہیں کرے گی، بٹ دیٹ ریمینس ٹو بی سین۔ یہ ہماری ایک خوش فہمی بھی ہو سکتی ہے، تو آؤٹ کم الٹیمیٹلی پہ کس پہ ہوگا؟ آؤٹ کم اس ساری صورتحال کا ڈیپینڈ کرتا ہے آپ سب لوگوں کے اوپر، پاکستان کے لوگوں کے اوپر۔ پاکستان تحریک انصاف کس طرح سے اپنے
کارڈ کھیلتی ہے, کس طرح سے اسٹریٹجائز کرتی ہے, بار ایسوسیشنز اور وکلا کی تحریکیں کتنی مومنٹم لیتی ہیں, پاکستان کا جو الیکٹرانک میڈیا ہے, پاکستان کے اخبارات اس پہ کیا پوزیشن لیتے ہیں, کیا پاکستان کا میڈیا کا بہت بڑا حصہ اس اسٹیج کے آنورڈ یہ ڈیمانڈ کرے گا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آ رہا ہے تو آگے ہے پنجاب کا, تو کیا تو اگر تو پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ اس پہ پوزیشن لے لیتا ہے, پاکستان کے ٹیلی ویژن اینکرز یہ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ کورٹ جو ہے وہ عوام کے بال عوام کے کورٹ کے اندر ہے. دے ول ہیو ٹو شو ول. اور جہاں تک پاکستانی میڈیا کا ہے, جس طرح نواز شریف میں آپ کو پتہ ہے کہ اس کے روٹس ہر جگہ, جوڈیشری کے اندر, میڈیا کے اندر, تقریباً ہر ادارے کو اس نے تباہ کر دیا ہے. ایک پاکستان کی فوج, پاکستان کی آرمی, اسے وہ بڑے عرصے سے کرنا چاہتا تھا, پنجاب پولیس بنانا چاہتا تھا, اور ٹاپ لیول کے اس کے اوپر, جس طرح بھی ڈاکٹر معید نے بتایا, اس نے بنا ہی دیا. تو اب یہ ہوگا, انہیں چاہیے کہ پاکستان کے اوپر رحم کریں, تو خدا کا خوف کریں, اور ہر کسی کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. جس طرح جنرل بابر DGISPR اس کا کہا کرتا تھا باجوے کا کہ جدھر ملٹری چیف دیکھتا ہے ادھر پوری کی پوری 7 لاکھ فوج دیکھتی ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. اس سے پہلے آصف غفور نے کہا تھا, بڑی اچھی بات کی تھی آصف غفور نے, اس کی اچھی کریڈیبلٹی تھی, ریپوٹیشن تھی IGD, اس نے DGISPR, اس نے کہا تھا no person is above an institution and no institution is above the country. کوئی بھی انسٹیٹیوشن ملک سے اوپر نہیں ہے, اور کوئی بھی شخص کسی ادارے سے اوپر نہیں ہے. جبکہ افتخار بابر, جسے باجوہ لے کے آیا DGISPR, وہ کہتا ہے جی اگر وہ دائیں دیکھتا تو فوج بھی 7 لاکھ دائیں دیکھتی ہے, ملٹری چیف بائیں دیکھتا تو فوج بھی 7 لاکھ بائیں دیکھتی ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں تھی. اب یہ اگر باجوہ عربوں کی کرپشن کر رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پوری کی پوری ملٹری کرپشن کر رہی ہے. اگر یہ چھپ چھپ کے نواز شریف کے ساتھ, جب عمران خان پرائم منسٹر تھا, انگلینڈ میں میٹنگیں کرتے ہیں, ڈکی میں چھپ چھپ کے کرتا ہے, کیا ساری آرمی اس کے ساتھ؟ ایسی بات نہیں ہے, ساری آرمی ساتھ نہیں ہے. چند لوگ ہیں جو پورے کے پورے تالاب کو گندا کرتے ہیں. فش آلویز روٹس فرام دا ٹاپ, کرپشن آلویز ٹکل ڈاؤن فرام دا ٹاپ ٹو دا باٹم. جس طرح ہم نے دیکھا, جس طرح کی باجوہ نے پروموشنز کی ہیں ڈیورنگ ہز ٹینیور, very questionable. These should be revisited, خاص طور پہ ٹاپ پروموشنز. السلام علیکم.